السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے ناظرین کرام، میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ کے مقدس کلام کی آیت ہے اور چوتھا رکوع ہے، چوتھا پارہ ہے اور دوسرا رکوع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث شریف میں، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ضعیف ترین ایمان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی پتہ چلا اگر ہمارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اس کو ہمیں طاقت سے روکنا چاہیے، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو کہہ دینا چاہیے کہ مت کر اس کام کو، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو دل میں برا سمجھے۔ اور یاد رکھنا، جو کسی برائی کو روکنا یا منع نہیں کر سکتا ہے، دل میں برا جانے، حضور نے فرمایا جو دل میں برا جانتا ہے جانے، مگر اس کا بہت کمزور ایمان ہے، یعنی اس کے ایمان میں حرارت نہیں ہے، اس کے ایمان میں وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ سماعت کریں میرے پیارے ناظرین کرام، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں۔ جو لوگ نیکی کا کام کریں اور نیکیوں کی طرف بلائیں، بھلائی کا کام کریں اور بھلائی کی طرف بلائیں، اور اچھی بات کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ کنز الایمان کی یہ آیت اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، بزرگوں اور دوستو، یہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا، اور اللہ پاک نے اپنے کلام میں بھی ارشاد فرما دیا۔ حضرات گرامی، حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینہ میں زہریلے جانور اور درندے بہت زیادہ ہیں اور میں نابینا ہوں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت دیتے ہیں کہ میں گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرو۔ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز سنتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب اذان کی آواز سنتے ہو تو فوراً جماعت نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، نسائی شریف کی حدیث اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ دوستو، بات نماز کی چل رہی ہے۔ حضرات گرامی، تو لوگ نماز کے لیے، کوئی نماز چھوڑتا ہے تو اس کو کہتے نہیں ہیں، ڈر لگتا ہے کہیں الٹا نہ بول دے، کوئی طاقت سے کہہ نہیں سکتا ہے تو زبان سے بھی نہیں کہتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا قصداً طریقے سے چھوڑتا رہتا ہے، تاریک نماز ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ غلط کام کرتا ہے۔ اس کو طاقت کے بل بوتے پر اس کو بلایا جائے، اس کو کیسے بھی بلایا جائے، نہیں تو ہاتھ کے اشارے سے بلایا جائے، ہاتھ سے کہا جائے آنا پڑے گا، اور اگر نہیں جاتا ہے تو پھر دل میں برا جانے کہ اس نے برا کیا، اور جو دل میں برا جانتا ہے اس کا ضعیف ایمان ہے، کمزور ایمان ہے۔ دوستو،
تاریک جماعت پر ناراضگی، جو جماعت کو چھوڑتا ہے یعنی نماز تو ادا کرتا ہے، جان بوجھ کر نماز کا تارک ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، تاریک جماعت ہے یعنی جماعت جو نماز ہوتی ہے، نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کو ترک کرتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں یعنی ایسا کرو کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دو، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، پھر اذان دی جائے اور ایک شخص کو حکم دو جو نماز پڑھائے، پھر ایسے لوگوں کے گھر جاؤ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دو، ان کے گھروں کو جلا دو۔ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ان کے گھروں کو جلا دو۔ حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث شریف بخاری و مسلم، مشکات میں، نسائی میں کئی حدیثوں سے یہ ثابت ہے۔ دوستو حدیث شریف میں اور آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں گھروں کو جلانے کا حکم دے دیتا، گھروں کو جلانے کا حکم دے دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں بیوی رہتی ہے، گھر میں بچے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، 10 سال سے نیچے کے بچے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، ان بچوں پر جماعت فرض نہیں، ان بچوں پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا گھر میں اگر بیوی اور بچے نہ ہوتے تو ان بے نمازیوں کے گھروں کو میں جلا دیتا۔ مگر وجہ کیا ہے؟ بچے کیوں؟ کس وجہ سے؟ تمہاری بیوی کی وجہ سے۔ تمہاری بیوی کیونکہ جماعت اس پر فرض نہیں ہے، مردوں پہ جماعت اس پہ فرض نہیں ہے، اس لیے مسجد میں نہیں آ سکتی، تو تمہاری بیوی کی وجہ سے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے مسلمانوں تمہیں بچا لیا گیا ہے، ورنہ حضور کا فرمان کہ گھروں کو جلا دیتا، اس لیے کہ تم تاریک جماعت ہو۔ اے ایمان والو، سوچو، ذرا غور کرو کہ ہمارے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں کتنے رحیم و کریم اور مہربان ہیں کہ امتی کی تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، مگر جماعت کی نماز چھوڑنے والوں پر کس قدر ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے اور محبوب اعظم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچائے اور نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پیغام مساوات ہے، نماز باجماعت انسان کو مساوات یعنی برابری کا درس دیتی ہے، نماز برابری کا درس دیتی ہے۔ دوستو، حجۃ الوداع کا خطبہ، حجۃ الوداع میں خطبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دیا تھا؟ حدیث شریف میں ہے، لا فضل لعربی على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على الأحمر إلا بالتقوى۔ مسند احمد کی حدیث، اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ کیا ترجمہ؟ حضور نے کتنی پیاری حدیث بیان فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی آخری حجۃ الوداع کے آخری جو خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری حدیث میرے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر فضیلت ملتی ہے، تقوی پرہیزگاری کی بنا پر ملتی ہے۔ حضرات گرامی، اے ایمان والو، یہ درس ہے آپ سب کے لیے، نماز کے لیے درس ہے۔ نماز پڑھا کرو، حضور کی حدیثوں پر عمل کرو۔ ہم حضور کی حدیث پر عمل کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
کا پیارا رب، ہم سب کا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ راضی تو رب راضی۔ اے ایمان والو، اس حقیقت کا اعلان تھا کہ انسانی فضیلت نہ خاندان پر موقوف ہے اور نہ نسل و رنگ پر، نہ کسی خاص ملک یا قوم کا باشندہ ہونا، نہ اچھا لباس، عالیشان مکان یا دولت ثروت کے انبار کسی کو بڑا بنا سکتے ہیں، محض علم یا عہدے پر بھی بڑائی کا ذریعہ نہیں بن سکتے ہیں۔ بڑائی اور فضیلت صرف تقوی، پرہیزگاری پر منحصر ہے۔ تو دوستو، عمل کی ضرورت ہے۔ گورے کالے میں کوئی فرق نہیں ہے، اچھے برے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مطلب عجمی عربی پر کوئی فرق نہیں، کالے گورے پر فرق نہیں۔ فرق اگر پڑتا ہے تو فضیلت اگر ہے تو تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ تو عمل کی ضرورت ہے، ہم سب کو عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو مسجدوں کا نمازی اور رب کا خوب مصطفیٰ کا عشق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔